میں نے پوری خلافت و ملوکیت پڑھی نا، تو میں آپ کو دل کی ایک بات بتاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضرت معاویہ کی عزت کرنی کیوں ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر جنگ صفین میں مولا علی کی جگہ تحقیق کے مسئلے پر مولانا مودودی ہوتے تو کیا وہ یہ مسئلہ حل کرا پاتے جو مولا علی نے کروایا؟ تو سر عمار کا قتل اتنا ہلکا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کا قاتل جہنم میں، کہ جس شخص نے بھی کسی مومن مسلمان کا قتل کیا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جب بھی مرے گا حالت کفر میں مرے گا۔ علی سے محبت ہے تو علی کی ایک ادا پہ تو عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ ذاکر اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، آئے مجھے شیعہ کو ممبر پہ بٹھائے، میں تمام شیعت کے ذاکروں کو چیلنج کرتا ہوں، پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک فری آف کاسٹ میں مجلس پڑھوں گا، 1 روپیہ نہیں لوں گا، چیلنج ہے میرا، اور اصل شیعہ نے علی بن کے دکھاؤں گا تمہیں مجلس پڑھتے کیسے ہیں، اور ان 2 نمبر ذاکروں سے اچھی پڑھوں گا، لفاظی نہیں کروں گا کہ ایکٹنگ کر کے تمہیں لڑا رہے ہیں نو۔ اچھا، ابو طالب شعبے ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال مشکل وقت گزارا ہے، بالکل 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 بالکل، اور اس میں سب سے بڑی قربانی ابو طالب اور اس کے گھرانے کی ہے، تو وہ کافر بالکل کیسے؟ یہ کہ ابو کتنی طالب کا زیادتی ہے ایمان اہل ثابت سنت نہیں تھا، کفر میں تھے۔ کتنی سخت زیادتی ہے اہل سنت بہت بڑی کی، زیادتی، بہت بڑی یہ زیادتی۔ روایتیں تاریخ اسلام کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف، اور عقل سلیم پر بھی نہیں اتر۔ مولا علی علیہ السلام زخمی حالت میں ہوتے، کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اسے ٹھنڈا شربت پلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کی تعظیم کرو، اگر میں زندہ رہ گیا تو میں اس سے بدلہ لے لوں گا، ورنہ اگر میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، میری زندگی باقی نہیں رہی، تو اس کو تکلیف نہ دینا، ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دو۔ ویسے دیکھا جائے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا سارا دور 6 سال کا غالباً وہ سارا جنگ و جدل سے ہی بھرا ہے، ایک جنگ ختم تو دوسری اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد صفین کا معاملہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نا جنگ صفین تو ایک ہے ہی ہے، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نے پوری خلافت و ملوکیت پڑھی نا، تو میں آپ کو دل کی ایک بات بتاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضرت معاویہ کی عزت کرنی کیوں ہے۔ میں بڑا ڈر کے میں سیدھی بات میں بتاؤں گا، میری کم علمی کہہ لیجئے، میں کہہ رہا ہوں حضرت معاویہ کے بارے میں صرف اور صرف نیگیٹیوٹی لکھی ہے مودودی صاحب نے، صرف نیگیٹیوٹی لکھی ہے، کوئی ایک پتہ نہیں کہیں کسی کونے میں کوئی پازیٹیو بات لکھی ہو، مگر یہ کہا گیا کہ بہرحال ہم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں گے، ہم ان کی عزت کریں گے، مگر کس بیسس پہ؟ سر یہاں پہ اگر مودودی صاحب میری زندگی میں زندہ ہوتے، میں مودودی صاحب کا انٹرویو کرتا اور ایک سوال کرتا، مودودی صاحب میں نے آپ کی بات مان لی، جو بھی آپ نے تاریخ اسلام لکھی ہے، جو بھی خلافت و ملوکیت لکھی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے بخاری و مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، الاستیاب، الاصابہ، تاریخ ابن کثیر، ابن خلدون سے روایتیں اٹھائی ہیں، مان لیا سر آپ کی بات، روایتیں صحیح بھی ہیں، مان لیا آپ کی بات کہ حضرت معاویہ جو ہے آپ کی ایکسپلینیشن کے مطابق قابل عزت نہیں ہے، ان کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا، جس طرح آپ نے ان کا کریکٹر پیش کیا ہے، جس طرح آپ نے ان کے خلاف روایات کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر جنگ صفین میں مولا علی کی جگہ تحقیق کے مسئلے پر مولانا مودودی ہوتے تو کیا وہ یہ مسئلہ حل کرا پاتے جو مولا علی نے کروایا؟ میرا سوال پہلے مودودی صاحب سے یہ ہوتا، مودودی صاحب کہ آپ بڑے ہیں مولا علی بڑے ہیں، میرا سوال ہے مودودی صاحب آپ زیادہ علم والے ہیں، معرفت والے ہیں، مدبر ہیں، یا مولا علی تھے؟ اگر معاویہ صحیح اتنا برا انسان تھا، اگر معاویہ اتنا بدتر انسان تھا معاذ اللہ، وہ صحابیت کے قابل نہیں تھا، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا، تو علی نے تحکیم کیوں کی؟ صحیح، صلح کیوں کی؟ بالکل ٹھیک، علی نے صلح کی ہے نا، اور اس صلح کو قائم رکھا ہے، حالانکہ ان کے ساتھی ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ الحکم للہ، آپ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں، اور ہم آپ کو معاذ اللہ کافر سمجھتے ہیں، اور وہ جماعت الگ ہو گئی تھی جب مسئلہ تحکیم کھڑا ہوا تھا، اور وہ معاویہ جس نے کہا تھا کہ میں آپ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا، تو آپ صرف اتنا لکھیں علی ابن ابی طالب امیر المومنین کاٹ دیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس نے جو بعد میں ایک صحابی رسول بن گئے تھے، ان کا نام میرے ذہن سے سہیل ابن عمر، اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا،
تو آپ محمد رسول اللہ جو ہے وہ کاٹ دیں اور عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب لکھیں. صحیح. تو یہ وہ معاملہ ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا میں یہاں دفاع نہیں کرتا. حضرت معاویہ خطا پہ ہیں, غلطی پر ہیں. یہ اہل سنت اتنے مورخین ہیں, محققین ہیں, محدثین ہیں, انہوں نے حضرت معاویہ کو غلطی اور خطا پہ کہا ہے اور حضرت علی کو حق پر کہا ہے, کیونکہ خلیفہ راشد حق پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں معاویہ کو اجتہادی خطا پہ نہیں کہتا, میں اسے فسق کہتا ہوں, گناہ کہتا ہوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف اگر آپ خروج کریں گے, یہ خلیفہ راشد کے خلاف آپ جنگ کریں گے, سرنڈر نہیں کریں گے, تو پھر آپ جو ہیں وہ لغوی معنوں میں باغی کہلائیں گے. صحیح. اور جب آپ باغی کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر حدیث عمار کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ حدیث عمار کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ کیا صحیح ٹائم پہ آئی ایسی. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی, سن 1 ہجری کا واقعہ ہے. رسول اللہ کے صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے. عمار ابن یاسر جسمانی طور پر کمزور, طاقتور نہیں ہے, جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, لیکن جذبہ ایمانی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط, 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, تعجب کر رہے ہیں, ترس کھا رہے ہیں, افسوس بھی کر رہے ہیں. پھر عمار ابن یاسر کو بلاتے ہیں اور عمار ابن یاسر کی مٹی صاف کرتے ہیں, انہیں پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے عمار, افسوس کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تختؤ فی الباغیہ, یعنی تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی. تو جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی جماعت کے لوگوں نے قتل کیا, ٹھیک ہے, تو آرڈر کس کا ہوگا؟ لیڈر کا ہوگا نا. بالکل صحیح. بھائی حضرت معاویہ کے حکم کے بغیر قتل کیوں ہیں؟ حضرت عمار, حکم تو ہوگا بھائی جو آ رہا ہے مارو, علی کی جماعت میں جو آ رہا ہے مارو. کیا حضرت معاویہ یہ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے تھے؟ عمار کو نہیں مارنا, اگر عمار کو ماریا تو باغی گروہ ہو جاؤ گے. صحیح بات. اور ایسا ہوا کہ جب عمار قتل ہو گئے اور قاتل جو تھا, ٹھیک ہے, وہ رضی اللہ تھا, اور وہ کون تھا؟ صحیح, بہت مشہور و معروف صحابی ابو غودیہ, اصحاب شجرہ میں سے, ٹھیک ہے, جن کا خود کا کنفیشن موجود ہے کہ میں نے جو ہے وہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی عمار ابن یاسر کو قتل کیا, اور وہ روتے بھی تھے. صحیح. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر باندھا ہوا ہے, مسند ابو غودیہ. ابو غودیہ خود قاتل عمار کی روایت نقل کرتا ہے, خود قاتل ہو کر روایت نقل کی اس نے زندگی میں کہ اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. اور اسی قاتل نے یہ روایت بھی نقل کی ہے, کیا دیگر اصحاب کے علاوہ, کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. صحیح. تبھی تو وہ روتے تھے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ مجھ سے کیا جرم ہو گیا. اب اس کے بعد نواسب کہیں گے کہ نہیں یار, 2 افراد تو اور بھی تھے نا, مسند احمد کی طرح ایک نیچے والی روایت بھی تو پڑھیں کہ 2 اور افراد نے بھی تو معاویہ بن ابو سفیان کے سامنے کہا تھا, دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عمار کا قتل کیا, ہم نے عمار کا سر کاٹا ہے. دعوے دار تو 3 ہو گئے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب ابو غودیہ نے خود اقرار کر لیا, اپنا کنفیشن کر دیا اس نے, اور یہ واضح موجود ہے, تو کسی گواہ, کسی حدیث کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ابو غودیہ کا کنفیشن ہے میں نے عمار کو قتل کیا ہے. تو اس پر ایک ایٹم بم مارا ہے, ایک ایٹم بم مارا ہے. کس نے مارا ہے ایٹم بم؟ کس نے؟ محدث اعظم شیخ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الصحیحہ, کہ جب تخصیص آ جائے اور قاتل کا عمار کنفیشن کر دے, بے شک وہ صحابی رسول ہے, تو وہ اصحاب شجرہ کی فضیلت سے نکل گیا.
فارغ کر دیا انہوں نے. چونکہ اصحاب شجرہ کی فضیلت عمومی تھی، یا رسول اللہ نے تخصیص کر دی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. تو ہم پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمار کے قاتلین میں 2 اور لوگ بھی شامل تھے، لیکن جو بھی عمار کا قاتل ہے وہ جہنم میں، رسول اللہ کی واضح حدیث ہے. اور عمار کو مارنے والی جماعت باغی ہے. ہاں اس بات پہ تو ہونا چاہیے نا، چلو کہ گروہ وہی باغی ہے، اس بات پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے، یہ حدیث ہضم کیوں نہیں ہو رہی ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو؟ ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ سر میں یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ آئیں مسند احمد کی ایک اور روایت پڑھیں کہ جب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہو گیا اور قاتل کے نام بھی سامنے آ گیا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہوتے ہیں، دونوں صحابی رسول ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ صفین کی لڑائی میں ہماری جماعت میں سے ایک شخص نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. اس پر عمر ابن عاص خوف زدہ ہو گئے اور کہا کہ ہم نے عمار کو قتل نہیں کیا، ہم نے عمار کو قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا، یہ جس نے کیا اس سے پوچھو. تو اس پر حضرت معاویہ بن ابو سفیان کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ہی اونٹ کے پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی اونٹ کے پیشاب میں پھسلتے ہو، ہم نے تھوڑی عمار کو قتل کیا ہے، یہ تو علی علیہ السلام خود ہماری تلواروں کے نیزوں کے نیچے لے آیا ہے اور عمار کو قتل کیا، اسے تو علی نے قتل کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ بات پلٹا دی علی علیہ السلام پہ. ہاں جی، یہ مسند احمد میں یہ روایت بالکل ہے، ہم نے تھوڑے قتل کیا ہے، یہ تو علی نے زبردستی بھیجا ہے. وہ ہماری تلواروں کے نیچے آئے اور قتل ہو گئے، نہ وہ ہماری تلواروں کے نیچے آتے اور قتل ہوتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. جی میں نے پڑھی ہے. یہ سارے لوگ عمر ابن عاص، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن عمر ابن عاص اور خود حضرت معاویہ پریشان ہو گئے تھے جب عمار کا قتل ہوا تھا. یہ سب پریشان تھے. اور یہ ساری جو روایتیں میں نے بتائی ہیں مسند احمد کی، یہ سب ان لوگوں نے گھبراہٹ میں بیان کی ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، کیا ہم لوگ جہنم میں جائیں گے، کیا ہماری صحابیت فارغ، کیا ہم اصحاب شجرہ کی فضیلت سے فارغ، یا ہم وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی جو فضیلت اس سے فارغ ہو گئے. یہ سب پریشان تھے. اور یہ ساری روایتیں امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں لے کے آئے ہیں، جو حضرت معاویہ کے سب سے بڑے فالوور ہیں، سب سے بڑے فیور کرنے والے ہیں. اللہ نے دیکھے ان سے بھی حق بیان کروا دیا، ایسی روایتیں نقل کروا دی. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. جی بالکل. تو سر عمار کا قتل اتنا ہلکا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کا قاتل جہنم میں. اتنی جرت تو کی، اتنی تو آپ اپریسیشن دیں محدث اعظم ناصر الدین البانی کو، جس نے السلسلۃ الصحیحہ میں یہ لکھا ہے کہ ابو غودیہ اصحاب شجرہ کی فضیلت سے فارغ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کی تخصیص اسپیسیفیکیشن اللہ کے رسول واضح کہہ کے چلے گئے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمار ابن یاسر کا جو قتل ہے وہ قتل ناحق ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ الْعَذَابَ عَظِيمًا. کہ جس کسی نے بھی کسی مسلمان مومن کا قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وَخَالِدًا فِيهَا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ وَلَعَنَهُ کہ اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور وَأَجْرًا عَذَابًا عَظِيمًا یعنی اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا. سر یہ سورہ نساء آیت نمبر 93، اس کے بارے میں فقہا اور مفسرین اور محققین کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی کسی مومن مسلمان کا قتل کیا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جب بھی مرے گا حالت کفر میں مرے گا.
یہ عقیدہ اہل سنت ہے. تو عمار کا قتل اجتہادی ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول واضح کہہ کے گئے کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار کا مال لوٹنے والا، عمار کا قاتل جہنم میں. اور قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی، سورہ نساء آیت نمبر 93. سر یہ لوگ بہت گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. بالکل صحیح. ٹھیک سر، اس کے بعد ہمارا نہروان کا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، جنگ نہروان کا. جی سر. اس کی کیا اس کی وجوہات ہیں؟ سر اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے میں پہلے ایک بات بتاتا چلوں عوام الناس کو. ہماری جو عوام ہے وہ جذباتی ہے. ہماری عوام تاریخ اسلام کو سیاسی طور پر نہیں دیکھتی. میرے ہر دل عزیز دوست محدث، محقق، مورخ جناب قوسین وفا صاحب، شیخ قوسین وفا صاحب، جن سے ہمیں دن رات سیکھنے کو ملتا ہے، علم حدیث و رجال پر کمال کی گرپ رکھتے ہیں، مضبوطی رکھتے ہیں. وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو شخص تاریخ اسلام کو پڑھ گیا وہ سیاست کو سمجھ گیا، اور جو سیاست کو سمجھ گیا وہ سیاست معاویہ کو سمجھ گیا، اور جو سیاست معاویہ کو سمجھ گیا تو وہ سمجھ لیں تاریخ کو سمجھنے کا، اصول فقہ کو، اصول حدیث کو سمجھنے کا ماہر ہوگا، کیونکہ وہ جس اینگل سے تحقیق کرے گا وہ اعلیٰ اور منفرد ہوگی. صحیح. تو اسی وجہ سے تاریخ اسلام کو جب آپ پڑھیں گے اور مکمل پڑھیں گے اور جامعیت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پر تمام چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، اور شواہد آپ کے پاس اتنے ہوں گے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. یہ ہمیشہ میرے دوست کہتے ہیں. حسین صاحب اب وجہ سنیے گا، میں اصل وجہ کی طرف آ رہا ہوں. سر وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی جماعت میں بہت سے ایسے عراقی مسلمان تھے، عراقی، کوفی، عراقی، نجف کے مسلمان تھے، جو کچے ذہنوں کے تھے، جو بڑے جنگجو تھے، طاقتور تھے، گوریلا فائٹرز تھے. انہیں شکست دینا، ان کو ہرانا ناممکن تھا، ناممکن. گوریلا فائٹرز، اتنے طاقتور فائٹرز تھے، اور آج بھی گوریلا فائٹرز عراق کی سرزمین پہ موجود ہیں، جنہوں نے امریکہ، اسرائیل کی فوجوں کو ٹف ٹائم دیا ہے، اور آج بھی وہ مجاہدین فورس موجود ہے، ان کی نسل موجود ہے. صحیح. یہ گوریلا فائٹرز عقل سے پیدل تھے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ہاں، لڑنے والے، جھگڑنے والے، جذباتی، پاگل پن ان میں تھا، لیکن عقل سے پیدل تھے. فہم کے معاملے میں کمزور تھے. قرآن مجید کی قرات بہترین کرتے تھے، لیکن وہ قرات حلق سے نہیں اترتی تھی. اور جن کے متعلق رسول اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانے قد کے ہیں اور سیدھی یا ٹیڑھی پنڈلی والے لوگ ہیں، جن کے قرآن حلق سے نہیں اترے گا، اور یہ قرآن کو ایسے پڑھیں گے کہ ان سے بہترین قرآن کی قرات کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن فہم کے معاملے میں عقل سے پیدل ہوں گے، اور یہ جہنم کے کتے ہوں گے. جہنمی کتے کا ہے ان خوارج کو، ان خارجیوں کو. صحیح. رسول اللہ کی صحیح حدیث سنیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تنزیل پہ جنگ لڑی ہے، علی تعویل پہ جنگ لڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ قرآن کے فہم کے معاملے میں جنگ کرو گے. حضرت ابو بکر فوراً آئے، یا رسول اللہ میں، فرمایا لا. عمر آئے، کیا فرمایا؟ میں، لا نہیں. فرمایا یہ جو سامنے علی بیٹھا ہے نا، جو میری جوتیوں کو سی رہا ہے، یہ قرآن کی تعویل پہ جنگ لڑے. تو یہ تو رسول اللہ کی پیشن گوئیاں دلائل نبوت سے ثابت ہیں. صحیح. اب وہ جماعت جس نے حضرت علی پر کافر ہونے کا الزام لگایا، اب ذرا سنیے گا کہ الحکم للہ قرآن کی آیت ہے. آپ جو ہے وہ تحکیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب سنیے گا، دلیل سنیے گا کہ خلیفہ تو اللہ بناتا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا خلیفہ کون ہے. آپ نے کس طرح تحکیم کے اندر صلح کی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو معزول کرتا ہوں اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نائب مقرر کرتا ہوں؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. صحیح. اور وہاں عمر ابن عاص نے چال کیا چلی جب وہ قرآن کو نیزوں پہ لے آیا تھا، کیونکہ صفین کے اگلے دن مالک اشتر معاویہ بن ابو سفیان کی یہاں سے گردن پکڑتے
اور عنقریب تھا کہ وہ قتل ہو جاتے. خیموں تک پہنچ گئے تھے مولا علی کی فوج. سر آپ تاریخ تو پڑھیں. لیکن اگلی صبح انہوں نے سیاست معاویہ جو کی یا سیاست عمرو بن عاص کی, بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے حضرت عمرو بن عاص, کا قرآن کو نیزوں پہ کھڑا کر دو. ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں, جو فیصلہ ہوگا قرآن سے ہوگا, قرآن کو نیزوں پہ کھڑا کر دیا. البدایہ والنہایہ پڑھ لیں, تاریخ تبری پڑھ لیں, پڑھ لیں, واضح لکھا ہے. بالکل ایسا ہوا, بالکل ایسا ہوا. قرآن کو نیزوں پہ کھڑا کیا گیا. جب قرآن کو نیزوں پہ کھڑا کیا گیا تو کہا فیصلہ قرآن سے ہوگا. تو یہ جو لوگ تھے یہ جذباتی لوگ تھے, عراقی جو حضرت علی کی جماعت میں تھے. یہ کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے فیصلہ قرآن سے ہوگا, الحکم للہ, جو ہے جو حکم ہے وہ اللہ کا ہے. انہوں نے چال چلی. ہاں کہ انسان آربیٹریشن لوگ تو کر ہی نہیں سکتے, اللہ کرے گا. مولا علی علیہ السلام نے اپنے لیے جو اپنا نائب مقرر کیا تھا وہ فصیح و بلیغ, عاقل اور علم والا قرآن کا عالم عبداللہ ابن عباس کو کیا تھا. صحیح. ان لوگوں نے کہا ہم صلح اس بات پہ کریں گے کہ آپ عبداللہ ابن عباس کی جگہ جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کو بنائیں. ابو موسیٰ اشعری بوڑھے آدمی تھے, کمزور آدمی تھے. وہ عبداللہ ابن عباس کی طرح زیادہ علم والے نہیں تھے, زیادہ پھرتیلے, بڑے مناظر اور فقہی معاملات پہ گہری نظر نہیں رکھتے تھے. صحابی رسول تھے. چال چلی. تو اس جماعت نے زور دیا خوارج کی, نہیں ٹھیک ہے ابو موسیٰ اشعری ہونا چاہیے. حضرت علی منع کر رہے ہیں, یہ چال چل رہے ہیں, ان سے صلح نہیں کرو, یہ ان کی سیاسی چال ہے. سمجھو حضرت علی بار بار منع کر رہے ہیں, میں صلح کی مخالفت کرتا ہوں, اس تحکیم کی مخالفت کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے یہ عمرو بن عاص دوسری چال چلتا ہے. پہلے عمرو بن عاص کیا کرتے ہیں, قرآن کو نیزوں پہ کھڑا کر کے جنگ رکوا دی. جنگ کی سیاست معاویہ کر کے, سیاست عمرو بن عاص کر کے جنگ رکوا دی. جب تحکیم کا مسئلہ کھڑا ہوا تو عمرو بن عاص نے دوسری چال چلی کہ علی بن ابی طالب کا جو مین کینڈیڈیٹ ہے اڑا دیا اسے, عبداللہ ابن عباس کو, اور ایک کمزور شخص کو رکھا تاکہ ہم بعد میں ان سے جنگ کر کے ان سے پوری خلافت چھین لیں گے. صحیح. اب سنیے گا, حضرت علی بار بار منع کر رہے ہیں, اس میں چال ہے, یہ لوگ گیم کھیل رہے ہیں, منع کر رہا ہوں صلح نہیں کرو. اب حضرت علی پریشر میں آ کے مجبور ہو گئے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اعلان ہوگا, 2 افراد اعلان کریں گے, وہاں سے عمرو بن عاص کریں گے کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور عمرو بن عاص کو برقرار رکھتا ہوں, یعنی اپنا نائب بناتا ہوں. یہاں سے فیصلہ ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کہیں گے میں علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو معزول کرتا ہوں اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نائب بناتا ہوں. اب غور سے سنیے گا, عمرو ابن عاص نے کہا بسم اللہ آپ کیجئے علی ابن ابی طالب, آپ بڑے ہیں, آپ خلیفہ راشد ہیں, آپ اسلامی سلطنت کے ہیں, آپ کیجئے بسم اللہ, تاکہ اسے نیکسٹ چال چلنے کا موقع ملے عمرو ابن عاص کو. سنیے گا, حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو معزول کرتا ہوں, ابو موسیٰ اشعری کو بحال کرتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری کیا ہو گئے؟ نائب بن گئے. ٹھیک ہے, اب جنگ بندی ہو رہی ہے, تحکیم ہو رہی ہے. عمرو ابن عاص مسکرائے. اب ذرا سنیے گا. صحیح ہے, سنیے. ٹھیک ہے. عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں عمرو ابن عاص اپنے آپ کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بحال کرتا ہوں. اللہ گہما گہمی چھڑ گئی. اس وقت دونوں گروہ میں آپس میں جو ہے وہ محاذرائی چھڑ گئی, لڑائی جھگڑا ہو گیا, فساد ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت علی کہہ رہے تھے, سمجھا رہے تھے, حضرت علی کہہ رہے تھے, سمجھا رہے تھے کہ نہ کرو. اب حضرت علی اس صلح پر سائن کر چکے تھے. بعد میں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, ہم اس صلح کو نہیں مانتے, یہ قرآن کے خلاف ہے. حضرت علی کہہ رہے میں اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا, تم بارہا میں تمہیں سمجھا رہا تھا اس صلح پہ مجھے آمادہ نہ کرو. جب تم نے آمادہ کر دیا میں راضی ہو گیا, میں نے اپنی زبان سے اپنا فیصلہ سنا دیا, اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. فرمایا تم اگر پیچھے نہیں ہٹو گے تو ہم تمہیں نہیں مانیں گے اور ہم تمہارے خلاف قتال و جہاد کریں گے. وہ جماعت حضرت علی سے الگ ہو گئی اور پھر اس جماعت نے حکم جاری کیا کہ علی نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور توبہ نہیں کی ہے, تو لہٰذا علی ابن ابی طالب کافر ہے معاذ اللہ. چونکہ قرآن کے فہم کے مطابق
خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور علی نے جو فیصلہ کیا وہ قرآن کے خلاف کیا ہے. علی کیسے تحکیم کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ علی کیسے صلح کر سکتا ہے؟ علی کیسے دو بندوں کو جو ہے وہ معاون بنا سکتا ہے؟ صحیح. کون سی قرآن کی آیت پر علی نے فیصلہ کیا ہے؟ اب یہاں آ گیا فہم قرآن. رسول اللہ کی پیشن گوئی ثابت ہو گئی کہ میں نے تنزیل پہ جنگ لڑی ہے، علی تعویل پہ لڑے گا. یہ تعویل کا مسئلہ آ گیا. علی ابن ابی طالب تیسرے محاذ کے لیے تیار ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کو انیشل لیول پہ بھیجتے ہیں کہ 4000 شیعان علی مرتد ہو چکے ہیں. 4000 شیعان علی نے علی علیہ السلام کی جمعیت کو توڑ کر، خلیفہ راشد کی بیعت کو توڑ کر جو ہے وہ الگ ہو گئے اور خوارج بن گئے. خارج ہو گئے نا. جو خلیفہ راشد کی جماعت سے الگ ہو گیا وہ خارج ہے، وہ خوارج میں آتا ہے، وہ خوارج کی جماعت ہے. اور اس کے خلاف قتال و جہاد میں قرآن کا حکم ہے واضح. ٹھیک، واضح حکم ہے. تو اب حضرت علی نے جب دیکھا کہ قرآن فہمی کا مسئلہ آ گیا ہے، میں نے جو فیصلہ کیا ہے جس میں میں نے 2 لوگوں کے ساتھ صلح کر کے 2 معاون بنائے، اس نے کہا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ خلیفہ اللہ بناتا ہے. اب یہاں پہ کمال کی بات ہے، ایک ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں جو ہمارے مسلمان شیعہ سنی اسکالرز دیتے نہیں ہیں. میں آج بتاؤں گا کہ علی کو علی کیوں کہتے ہیں، علی کو کیوں رسول اللہ نے کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جتنا قرآن علی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. یہ میں آپ کو اب دلیل دینے والا ہوں. اب آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ یار قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس کے تحت علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابو سفیان اور اس کے حواریوں سے جو ہے وہ تحکیم کا فیصلہ کیا ہے. یہ آیت کون سی ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ کون سا ہے؟ میں آیت نہیں بتاؤں گا، آیت جا کے ڈھونڈنا آپ نے ہے، میں پورا اس کا ترجمہ بتاؤں گا تاکہ ٹویسٹ ہو نا، تاکہ آپ بھی سیکھیں. کامنٹ میں گالیاں دینا تو جانتے ہو، ذرا تحقیق کر کے آؤ نا. ہر چیز پوچھ لو گے اور بعد میں مجھے تعان کرو گے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے. صحیح بات ہے. علی علیہ السلام نے کیا کیا کہ سب سے پہلے محاذرائی سے پہلے، سب سے پہلے جنگ سے پہلے ان لوگوں کے پاس عبداللہ ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا. یہ آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ملے گا، مسند احمد میں بھی ملے گا، اور جہاں جہاں جنگ نہروان کی احادیث روایات نقل ہوئی ہیں وہاں ملے گا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مناظرے کے لیے جاتے ہیں حضرت علی کا پیغام لے کے کہ تم لوگوں کو علی ابن ابی طالب کے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے، اور تم لوگ جس بات کا رٹا لگائے ہوئے ہو کہ الحکم للہ، کہ اصل فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ بتائے گا خلیفہ کون ہے، یہ تمہارا نظریہ ہی باطل ہے، یہ نظریہ ہی باطل ہے، یہ قرآن فہمی کا مسئلہ ہے. اور علی علیہ السلام نے کیا کیا کہ علی علیہ السلام نے جو صلح کا راستہ اختیار کیا، جس میں 2 لوگوں کے مابین، 2 جمعیت یا 2 مسلمانوں کی جماعتوں کے مابین صلح کی، یہ قرآن سے ثابت ہے. اب علی کی دلیل کو عبداللہ ابن عباس نے کیا پیش کیا؟ کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ جب میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جائے تو دونوں طرف سے ثالث پیدا کرو؟ دونوں طرف سے ثالث پیدا کرو. یہ ہے قرآن کی علی کی دلیل، اس کا نام علی ہے. میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا بات، یہ ہے بات، یہ ہے قرآن، یہ ہے علی. صحیح بات، صحیح بات. جب میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو دونوں طرف سے ثالث مقرر کر دو. علی علیہ السلام نے اپنا ثالث کس کو بنایا؟ ابو موسیٰ اشعری کو. سامنے والی پارٹی میں معاویہ بن ابو سفیان نے ثالث کس کو بنایا؟ عمر ابن عاص کو. اور پھر کیا کی؟ آپس میں صلح کرو. علی نے بھی صلح کی اور معاویہ نے بھی صلح کی. وہ ایک الگ بات ہے کہ عمر ابن عاص نے
سیاست عمر ابن عاص کر کے معاملے کو خراب کر دیا، لیکن علی نے جو فیصلہ کیا وہ قرآن کی عین آیت کے مطابق کیا. تو علی نے اس کا آگے جواب دیا جو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب میاں بیوی کے معمولی معاشرتی مسئلے میں ہم ثالث مقرر کر رہے ہیں تو یہاں تو مسلمانوں کے خون بہا کا مسئلہ ہے، قتال کا مسئلہ ہے، جنگ بندی کا مسئلہ ہے، خون ریزی کا مسئلہ ہے، یہاں ثالث کیوں نہیں؟ بالکل یہاں ثالث کیوں نہیں؟ یہ ہے علی کا اجتہاد. کیا بات، اس کا نام ہے علی. بہت سر یہ اس طرح کی تحقیق ہونی چاہیے. گالیاں نہیں دیتے کمنٹس میں، جنید الرحمان ناستی، جنید الرحمان فلاں رافضی. اگر علی سے محبت ہے نا، علی سے محبت ہے تو علی کی ایک ادا پہ تو عمل کر کے دکھاؤ. یہ 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ ذاکر اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، میری طرح فری آف کاسٹ کرو نا، مجلس سے پڑھو، میں تو پڑھوں گا. آئے مجھے شیعہ کو ممبر پہ بٹھائے، میں تمام شیعت کے ذاکروں کو چیلنج کرتا ہوں، پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک فری آف کاسٹ میں مجلس پڑھوں گا، 1 روپیہ نہیں لوں گا. چیلنج ہے میرا. اور اصل شیعہ نے علی بن کے دکھاؤں گا تمہیں. کیا بات. مجلس پڑھتے کیسے ہیں؟ جیبوں میں پیسے نہیں ڈالتے. نہیں لوں گا، اپنی جیب سے آؤں گا. تم مجھے پنجاب میں بلاؤ گے، مجلس پڑھوں گا، میں مصائب پڑھوں گا میں، اور ان 2 نمبر ذاکروں سے اچھی پڑھوں گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی حدیث بیان کروں گا، قرآن بیان کروں گا، لفاظی نہیں کروں گا کہ ایکٹنگ کر کے تمہیں رلا رہے ہیں. نو. صحیح ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. میرا خیال اس سے پہلے کہ کچھ الٹا سیدھا یہاں پہ ہو جائے ہمارے ساتھ. اچھا، ایک تو نا اب خارجیوں میں سے ہی تھا بنا جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی. ایک تو مجھے افسوس بڑا ہوتا ہے، نام تھا جی عبد الرحمن، ہے نا، جیسے عبد الرحمن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم. نام اتنے پیارے پیارے جی، بے شک خارج، مگر آپ نے بتایا جی عقل سے پیدل تھے. بٹ آپ نے ابھی کہا نا عقل سے پیدل تھے یہ لوگ، خارجی جو تھے، مطلب ایموشنل لوگ تھے سارے کے سارے. انہی میں سے ہی تھا، یہ خارجی تھا نا، ٹھیک ہے، جس نے یہ بالکل ایسے کیا. اچھا، مجھے اب یہ جاننا ہے کہ ایک واقعہ پہلے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ فورسی کر لینا چاہیے تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ میرے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. نہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، بڑا اہم سوال کیا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مناظرہ جیت گئے تو 2000 خارجیوں کو مشرف با اسلام کیا ہے، 4000 میں سے. صحیح فگر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، بعض نے 8000 کا کہ 8000 میں سے 2000 کو مسلمان کر لیا تھا، 6000 کے خلاف جنگ لڑی. بعض نے لکھا 6000 خارجیوں کے خلاف جنگ لڑی، 2000 مشرف با اسلام کے، 4000 کے خلاف جنگ لڑی. فگرز میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو بقیہ لوگوں کے خلاف جنگ نہروان لڑی گئی جو مشرف با اسلام نہیں ہوئے، جو مرتد ہو چکے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ دیا تھا. حضرت علی علیہ السلام اور ان کے جلیل القدر اصحاب نے، رسول اللہ کے جلیل القدر اصحاب نے جنگ لڑی. اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہ واصل جہنم ہوئے، اور بہت سے خوارج میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے نہروان سے. اس جنگ کے اندر علی علیہ السلام کو فتح ہوئی. پھر اس کے بعد ان خوارج نے جو عراق میں چھپے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہماری نظر میں 3 لوگ کافر ہیں. یہ 3 لوگ ہیں جن کو ہم نے نہیں چھوڑنا. انہوں نے مسلمانوں کے کلپریٹس ہیں 3. یہ 3 جو ہیں مانسٹرز ہیں، 3 کلپریٹس ہیں، انہیں قتل کرنا ہے. ایک خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 معاذ اللہ کلپریٹس کو جو ہے وہ قتل کر دو، ہم خوارج جو ہے وہ حکومت قائم کر لیں گے. اب ہوتا کیا ہے، منصوبہ بندی بنتی ہے. ایک قاتل تیار کیا جاتا ہے
جو عمرو ابن عاص کو قتل کرنا چاہتا ہے شام میں، اسی شام میں امیر معاویہ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے، اور یہاں کوفہ میں مسجد کوفہ کے اندر پلاننگ ہوتی ہے اور قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا جاتا ہے، اور کئی دن تک اس نے خنجر کو زہر میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ ایک ضرب لگے اور بندہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، شہید ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو قتل کا جو وار ہوتا ہے، یعنی تینوں جو قتل جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 18 رمضان کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے 21 رمضان کو جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے حضرت علی کی۔ 18 رمضان کو حضرت عمرو ابن عاص پر قاتل حملہ کرنے جاتا ہے۔ اللہ کو ان کی جان پیاری تھی، وہ فجر کی نماز میں آتے ہی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جامع مسجد دمشق کے اندر، قاتل آتا ہے، حملہ کرتا ہے، اوچھا وار پڑتا ہے، پیٹھ پہ وار پڑتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ تیسرا شخص ہوتا ہے ملعون خارجی عبد الرحمن ابن ملجم، مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں، اپنے قاتل کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے کیونکہ جرم ثابت نہیں ہے تو شک کیوں کیا جائے۔ علی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلی رکعت پڑھاتے ہیں۔ پہلی رکعت کے بعد جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ پر جو ہے وہ وار کرتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم، نماز توڑ کر آپ کی یہاں پہ خنجر مارتا ہے، اتنی زور کا مارتا ہے کہ یہاں سے آپ کی یہ جگہ کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں مارتا ہے، اور پھر آپ کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے بہت برے طریقے سے، یعنی اسپائنل کارڈ پر حملہ ہوتا ہے۔ جب اسپائنل کارڈ سروائیو نہ کر پائے تو انسان کی شہادت ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ آپ کی اسپائنل کارڈ پہ اٹیک ہوتا ہے۔ جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نماز توڑ دیتے ہیں اور فوراً مجرم کو پکڑ لیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں مولا علی علیہ السلام پہ۔ مولا علی علیہ السلام زخمی حالت میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اسے ٹھنڈا شربت پلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کی تعظیم کرو۔ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں اس سے بدلہ لے لوں گا، ورنہ اگر میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، میری زندگی باقی نہیں رہی، تو اس کو تکلیف نہ دینا، ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دینا۔ اسے علی کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام پر 18 ذی الحج کو فجر کی نماز میں مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون قاتلانہ حملہ کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وار کرتا ہے اسپائنل کارڈ پر، آپ زخمی ہوتے ہیں، 3 دن تک آپ زندہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ 3 دن جب بستر پہ ہوتے ہیں، بستر مرگ پر ہوتے ہیں، تو آپ اپنی اولادوں کو وصیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ وصیت بہت لمبی ہے، اس کو بتانے کا ابھی ٹائم بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اس وصیت پہ کبھی ہم بات کریں گے۔ وصیت کے بعد حضرت علی علیہ السلام جو ہے 21 رمضان صبح کے وقت جو ہے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کا غسل امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام عباس علیہ السلام یعنی حضرت عباس بن علی، اور بھی آپ کے بیٹے ہوتے ہیں، غسل میں شریک ہوتے ہیں، لیکن میجر یہ 2 افراد ہوتے ہیں، امام حسن، امام حسین۔ امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور آپ کی تدفین ہو جاتی ہے۔ اس تدفین کے متعلق مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی تدفین کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اور کئی سالوں کے بعد جو دیگر ائمہ اہل بیت ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ خبر ہے۔ کیوں؟ چونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ تھا کہ بنو امیہ کے لوگ اور خاص طور پر جو خوارج ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے جسم مبارک کو قبر سے نکال کے بے حرمتی کریں گے، تو آپ کی قبر کو کافی سالوں تک پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد نشاندہی کی گئی، اور پھر کچھ سالوں کے بعد جو ہے آپ کا آہستہ آہستہ مقبرہ بننا شروع ہوا، اور مقبرہ آج آپ دیکھ لیں پورا روضہ مبارک ہے۔ صحیح۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ باب ہے جس سے کربلا شروع ہوتی ہے۔
اب ہے کربلا کا کاؤنٹ ڈاؤن. اب اہل بیت کی آزمائش کا وقت علی کی شہادت سے شروع ہوا ہے. بے شک عثمان کی شہادت سے شروع ہوا ہے, بے شک عمر کی شہادت سے شروع ہوا ہے, لیکن اصل کاؤنٹ ڈاؤن جو محمد رسول اللہ کے خاندان پر جو حملہ کیا گیا ہے اس کی شروعات علی سے ہو گئی ہے. اب ہے کربلا کی خون ریزی ہے, اب ہے مظلومیت امام حسین, اس کا آغاز ہوگا. اب ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ امام حسن. بہت زبردست. میں ویسے تو یہاں پہ سبجیکٹ آف ڈسکشن سارے ختم ہو جاتے ہیں, مگر چونکہ ہمارا جو پورا کا پورا پوڈ کاسٹ کے یہ جو ایپیسوڈ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ تھے, تو ایک چیز کی کلیریفیکیشن ہے جو کہ میں بڑے عرصے سے چاہتا ہوں کہ وہ ملے, خاص طور پہ اہل سنت کو. حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک گمان ہے کہ بدگمانی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب میں پہلے اپنا ایک پرسپیکٹو میں آپ کو پیش کر دوں, یہ کہ حضرت ابو طالب پروٹیکشن کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضرت علی کی بھی, حضرت جعفر طیار کی بھی. یہاں تک چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ بلڈ لائن ہے ان کی, تو اس وجہ سے بندہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پورے کے پورے ان کی ایک کیمپین کو سپورٹ کرنے لگ جائیں کہ اپنی پوری زمین تھی ان کی شیب ابی طالب کے اندر, پوری کی پوری کیمپین کو انہوں نے سپورٹ کر دیا, تو پھر اس بات میں شک کیا رہ جاتا ہے کہ وہ اگر صرف اپنے بچوں کو ہی نہیں سپورٹ کر رہے, ان کی کیمپین کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, تو انہیں بھی مسلمان مان لیا جائے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ کان میں انہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے, تو انہوں نے انکار کر دیا اس چیز سے. اس پہ تھوڑی سی روشنی تو ڈالیں کہ کیا پرسپیکٹو ہونا چاہیے. سر اس کا پرسپیکٹو بہت واضح ہے. ہاں, آج کل جتنے بڑے بڑے جو اہل سنت محققین ہیں, میں نے اپنے چینل پر ایک صاحب کو اسی حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ بھی میں نے منعقد کی, جس کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا. مفتی ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب کو بلایا تھا, اور انہوں نے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی لکھی ہے. آپ میرے چینل پر پوڈ کاسٹ ان کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے, بہت سے لوگ جی انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے کہ جتنی بھی روایتیں بخاری مسلم میں آئی ہیں یہ ساری غریب روایتیں. ٹھیک ہے, ان روایت کے راوی صرف ایک ہیں, اور یہ روایتیں متن کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہیں اور سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہیں. یہ غریب روایتیں, جو روایتیں غریب ہوں اور جنریشن میں صرف ایک صحابی نقل کرنے والا ہو اور روایتوں میں تضاد ہو, تو ایسی روایتیں باطل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بعض روایات کو تو عقل سلیم پہ تولا جائے کہ وہ ابو طالب علیہ السلام جو رسول اللہ کی ساری زندگی کفالت کرتے رہے, حفاظت رسالت پر مامور رہے, اور جاتے جاتے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے بعد تم نے اپنی جان سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کی حفاظت کرنی ہے. اور انہوں نے اپنے باپ عبد المطلب علیہ السلام سے بھی یہی وصیت حاصل کی تھی کہ یہ بچہ نایاب ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا رسول ہے مستقبل کا, تو اس کا خاص خیال رکھنا. تو وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی واضح آیت ہے سورہ دوحہ کی, الم یجد کا یتیما فآویٰ, کہ اے رسول جب تم یتیم تھے تو تمہاری کفالت کس نے کی؟ تو تمہاری کفالت کرنے والا سب سے بڑا ابو طالب علیہ السلام ہے. محمد الرسول اللہ کا نکاح پڑھانے والا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ابو طالب ہے. اچھا, ابو طالب شعبے ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال مشکل وقت گزارا ہے. بالکل 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 بالکل, اور اس میں سب سے بڑی قربانی ابو طالب اور اس کے گھرانے کی, تو وہ کافر بالکل کیسے؟ ہے, بالکل. تو ان سوالات کے جوابات ان چند روایات سے ثابت نہیں ہوتے کہ ابو طالب کا ایمان اہل سنت کی کتنی سخت زیادتی ہے اہل سنت, بہت بڑی زیادتی, بہت بڑی. یہ روایتیں تاریخ اسلام کے بھی خلاف ہے, قرآن کے بھی خلاف ہیں, اور عقل سلیم پر بھی نہیں اترتی. یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. میرے خیال میں آپ نے بہت بڑا آج احسان کیا ہوگا بہت سے اہل سنت لوگوں پہ کہ ان کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کہنا چاہیے. بالکل کہنا, علیہ السلام کہنا چاہیے, علیہ السلام کہنا چاہیے. آل ابراہیم ہے وہ, آل ابراہیم, بالکل 100% آل ابراہیم ہے. میں ایک بات نا جو ہم نے آج بہت زیادہ اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹا کہ یار کچھ پڑھ لو جا کے, کچھ پڑھ لو جا کے.
سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ کماسل حمارن یحمل اسفار، کہ گدھے انہوں نے کتابیں سر کے اوپر لاد لی ہیں. ٹھیک ہے، کتابیں لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، سر کے اوپر ہم نے لاد لی ہیں، گدھے بنے ہوئے ہیں یار ہم. تو گدھے مت بنو، کوشش کرو ہمت کر کے باتیں جو ہم کرتے ہیں نا اس کی تھوڑی تحقیق کرو، اس کے بعد آ کر مدلل ڈسکشن کرو. اور جنید بھائی نے تو بھائی ببانگے دوہل ملٹیپل ٹائمز کہا ہے کہ میرے ساتھ آگے مناظرہ کر لو آپ لوگ. اب تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپنی محفل میں بلاؤں، میں ایز اے ذاکر آپ لوگوں کو صحیح اصل باتیں بتاؤں گا اور آپ کی کتابوں سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا، تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے بھائی. یہ گھوڑا یہ میدان بغیر پیسوں کے بتاؤں گا، بغیر پیسوں کے. یہ ایک بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، امریکن ڈالر کے بغیر بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا، چلے بھائی نیکسٹ اعظم کے بغیر بتاؤں گا، جی جی گاندھی جی کے بغیر بتاؤں گا، گاندھی کے بغیر بتائیں گے. بالکل بالکل گاندھی کے بغیر بتائیں گے. بٹ کوائن میں بھی نہیں لیں گے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں. بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ذاکرین پیسہ لیتے ہیں، چلیں ہم تو آپ کو ایک آفر دیتے ہیں. جتنے بھی اہل تشیعوں کے غریب گھرانے ہیں ان کے لیے آفر ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں نا جتنے بڑے بڑے علامہ ہیں یہ غریب شیعوں کی محفلوں میں نہیں آتے. ہم آئیں گے سر، ہم شام غریبہ پڑھیں گے، ہم مصائب اہل بیت پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے فری آف کاسٹ پڑھیں گے. اور بولو زبردست، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ جنید بھائی. نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ العزیز امام حسن سے ہم لوگ انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے. جنید بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ڈو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.